ضرورت علم بھی شے کی معلومیت پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی کسی شے کا کسی روایت میں ضروری یا غیر ضروری، مفید یا مضر ہونا اس کی ڈیفینیشن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن کو یوں سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے شے کا معلوم اور موجود ہونا گویا ایک ہو جاتا ہے۔ ڈیفینیشن ذہن میں بننے والی چیز نہیں ہے، یا تعریف شے جو ہے وہ ذہن کی پروڈکٹ نہیں ہے، وہ ذہن کے اندر موجود جو مراتب وجود ایک پوری ایک کانشس ہائرارکی کے ساتھ ہیں، ان سے نسبت دینے کا نتیجہ ہے۔ تو جب ہم چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں نا، یعنی ما ہوا کہتے ہیں، تو اس کے جواب اس کا جو جواب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی صورت ذہنی اور صورت خارجی میں فرق نہ رہے، تضاد نہ رہے، اور یہ کم از کم نسبت میں یقینی ہو جائے۔ تو یہ ڈیفینیشن کا۔ اچھا، اب یہ تو 7 نقطے تھے جو میں نے یہاں لکھے تھے۔ اب کچھ اصولی بات عرض کرتا ہوں، اب اس کو جیسے سم اپ کر کے جو ایک نظریہ علم بنتا ہے کہ آپ جس بھی ایپسٹیمالوجی کو قبول کریں گے، جس بھی تصور علم کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر اپنے ذہن کی تعمیر کرنے والے سارے سسٹمز چلائیں گے، تو آپ ان جیسا بننے سے خود کو روک نہیں سکتے۔ یعنی جس کو آپ غالب مانتے ہیں نا، تو غالب آپ کو حق انتخاب تھوڑی دے گا کہ تم میری یہ چیز لے لو وہ چھوڑ دو۔ تو یہ ایک وہم ہے کہ ہم مغرب کے بنیادی تصورات کو قبول کر کے ہم اپنے دین پر یا اپنی روایت اور اپنی تہذیب پر قائم رہ سکتے ہیں، یہ فرض محال ہے۔ تو اس میں بہت ہمیں کلیئرٹی سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا تصور علم بالکل سادہ صورت میں کیا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تصور علم ماخوذ ہے ہدایت سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ ہے کہ ہر علم ایک پیشگی پرسپیکٹو میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اب تاریخ داں کا علم ہے تو وہ ایک پرسپیکٹو ہے، معاشیات کا علم ہے تو وہ ایک پرسپیکٹو سے ہے، وغیرہ۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن علم ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری اسکیم آف تھنگس کا احاطہ کرنے والا کوئی کل بنائے اور اس کل کو ایک فیکلٹی کے سپرد رکھے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں چیزوں کو پہلے سب سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تصور علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چیزیں سمبلز ہیں۔ جیسے وہ کانٹ کہتے ہیں نا فینومینا نومینا، ہم اس سے بہت آگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چیزیں سمبل ہیں، ہمارا مقصد ہی نہیں ہے نومینا کو سمجھنا، ہم کیوں وقت ضائع کریں نومینا وغیرہ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو ان کی حقیقت کی نسبت سے دیکھنا، ان کے اوریجن کی نسبت سے دیکھنا، اور ان کی غایت کی روشنی میں دیکھنا۔ معلوم بس وہی حقیقی ہے جس کی حقیقت منکشف ہو، جس کی غایت طے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے یہاں علم شے علم العلامات ہے۔ علامات کہتے ہیں انڈیکیشنز کو، ہائر یعنی انڈیکیشن فرام دی لوور ٹو دا ہائیسٹ۔ تو ہر شے، جیسے سادہ لفظوں کے تو ہر شے اللہ کی نشانی ہے،
اور اس شے کا اس تک محدود علم غلطی سے پاک ہو ہی نہیں سکتا، وہ تغیر سے ماورا ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی شے کا۔ تو صورت کا علم، تو اب میرا کام ہے کہ اس شے کو اس کی حقیقت سے متصل رکھتے ہوئے اس شے کے تغیرات سے اپنے ذہن کو ہم آہنگ رکھنا ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اب اس شے کے تغیرات کو کبھی میں ریڈ کر پاتا ہوں، کبھی نہیں کر پاتا، کبھی غلطی کرتا ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علم فالسیفائیبل نہ ہو۔ علم امکان خطا زیادہ قوت سے رکھتا ہے امکان صحت کے مقابلے میں۔ ہر علم، چاہے وہ آپ تفسیر لکھیں چاہے کچھ بھی لکھیں، جو چیز بھی آپ کے شعور میں جا کر ری پروسیس ہوگی عقل میں جا کر، وہ ناخالص ہو جائے گی اور وہ فالسیفائیبل ہو جائے گی۔ ہر شے، ہر علم، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو کوئی بھی ہو۔ تو اب سمجھے، تو اب اس میں یہ کہ ہمارے یہاں علم کو اس تعریف میں قبول کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں علم عبرت کے ہم معنی بھی ہے، تو وہ عبرت ہوتی ہے تغیرات کی رو میں آئے ہوئے سوکھے تنکے کا حال۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ علم تغیر کے ساتھ ہے، امکان خطا حتمی اور یقینی امکان خطا کے ساتھ ہے۔ تو اب ہمارے یہاں بس سادہ سا ایک وہ ہے اسٹرکچر، اللہ کرے کہ ہم اس کو اپلائی کریں اپنی ہر سرگرمی پر۔ وہ یہ ہے کہ ہم چیزیں، یعنی جو موجود چیزیں ہیں یا تمام قابل غور یا لائق رد و قبول سچویشنز، ان کو دیکھنے کے ہمارے یہاں 4 پرسپیکٹیوز ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی شے ہم قبول کرتے وقت ان 4 شرائط کو پورا کریں۔ یعنی قبول کرنے کا 2 مطلب ہوتا ہے، ایک یہ کہ اس پر اپنے علم اور تحقیق کی ساری سرگرمیاں کرسٹلائز اور تمام کر لینے کا کہ موقع کہ اب بس اب اس سے آگے تحقیق کی ضرورت نہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو قبول کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں پہلا یہ ہے کہ میرا معلوم، یعنی جسے میں معلوم بنانا چاہتا ہوں، جسے میں قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ حق ہے یا باطل۔ دوسرا ہے یہ صحیح ہے یا غلط۔ یہاں صحت اور غلطی منطقی نہیں ہے، یہاں صحت اور غلطی مطلب مستقل کسوٹی ہے اور اس کی مستقل لاجک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ مفید ہے یا مضر۔ اور چوتھا یہ کہ اس کی طرف رغبت ہوتی ہے یا کراہت۔ یہ ہمارے یہاں پورا علم کا پروسیس ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ 3 چیز، 2 آخری چیز نظر انداز کی جاتی ہے اس وقت جب حقیقت مقصود علم ہو، لیکن جب صورت مقصود علم ہو تو چوتھی شرط کو بھی قائم رکھنا ضروری ہے کہ مرغوب ہے یا مکروہ۔